حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ نے لشکر روانہ کیے، ان کے مختلف قلعے تھے ان کو فتح کیا، یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، کچھ قتل ہو گئے، علاقے فتح ہو گئے، اور ان کی زمینوں کو ان سے وہاں سے نکال رہے تھے، ان کو کہنے لگے جی ہم ایک منت کرتے ہیں۔ بولے کیا؟ تو کہا کہ آپ ہماری زمینوں پر ہمیں مزارع رکھ لیں۔ واہ! اس سیٹھ کو مزارع بنا دیا، لینڈ لارڈ کو مزارع بنا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے تم مزارع بن جاؤ۔ ان کو آدھی پیداوار پر زمینیں ٹھیکے پر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی کچھ لوگوں کا کلپ بڑا گھوم رہا ہے جناب کہ زمین ٹھیکے پہ دینا غلط ہے۔ زمین کا سود، زمین میری ہے تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ زمین کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے۔ جب ایک دکان کو دیا جا سکتا ہے تو دو دکانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایکڑ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، باغ ایک سال کے لیے کرائے پر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس میں خالی زمین نہیں، درخت ہیں، اور درختوں کی پیداوار معلوم نہیں اس سال کتنا جھاڑ آئے گا۔ اس لیے باغات کو اور کھڑی فصل کو اگر آپ بیچیں گے تو جب تک وہ پھل یا دانہ لگ نہیں جاتا، اترنے کے لائق نہیں ہو جاتا، آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ یہ پھل کی بے ہے اور دانے کی بے ہے، زمین کا کرایہ نہیں ہے۔ اگر اس میں باغ لگا ہوا ہے تو آپ اس زمین کو ٹھیکے پر نہیں دے سکتے، پھر اس کے پھل کی بے ہوگی اور اس وقت ہوگی جب وہ تیار ہونے کے قریب ہو۔ اور اگر وہ سادہ خالی زمین ہے آپ اس کو کرائے پر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔